يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ محترم دینی بھائیوں، خواتین اسلام اور پیارے بچوں، 13ویں پارے کی تلاوت آپ لوگوں نے سنی ہے۔ اس میں سورہ یوسف کا کچھ حصہ ہے اور سورہ رعد ہے اور سورہ ابراہیم ہے۔ کئی صورتیں اس پارے کے اندر ہیں۔ سورہ یوسف کے بارے میں ہم نے کچھ عرض کیا تھا، یوسف علیہ السلام کے بارے میں بتایا تھا۔ یوسف علیہ السلام جب جیل چلے جاتے ہیں تو مصر کا بادشاہ خواب دیکھتا ہے کہ خواب یہ دیکھتا ہے کہ 7 پتلی گائیں 7 موٹی گایوں کو کھا رہی ہیں، اور کیا دیکھتا ہے خواب کی 7 ہری بالیاں اور کچھ خشک بالیاں دیکھتے ہیں خواب میں۔ سب سے پوچھتے ہیں کہ بھائی تعبیر بتائیے کہ 7 پتلی گائیں موٹی 7 گایوں کو کھا رہی ہے، میں خواب میں دیکھا، کیا اس کی تعبیر ہے؟ تو کہا کہ ایک بندہ ہے جیل میں، وہ تعبیر جانتا ہے، کہا بلا کر لے کے آؤ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بلایا جاتا ہے، بتا دیتے ہیں کہ 7 سال ایسے آئیں گے جو سخت مشکل ترین سال ہوں گے، قحط سالی ہوگی، اور 7 سال جو ہے بہت ہی فراوانی کے سال ہوں گے، ہر طرح کی جو ہے آسائش کے سامان، اور زمین ہری بھری ہوگی، ہر طرح کے اناج اگیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی جب تعبیر اور علم بادشاہ نے دیکھا سمجھا تو کہا کہ آپ میرے نزدیک بڑے مقام مرتبے والے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ سنیے، مجھے مصر کی حکومت دے دیجئے، میں مصر کے خزانے کو بہتر انداز میں حفاظت کر سکتا ہوں اور چلا سکتا ہوں۔ مصر کے بادشاہ بن جاتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے ابو، کیا نام ہے ان کا؟ یعقوب علیہ السلام۔ یوسف علیہ السلام کے ابو کا نام کیا ہے؟ یعقوب کے ابو اسحاق کے ابو ابراہیم علیہ السلام 2 بیٹے، اسماعیل، اسحاق سے یعقوب سے یوسف۔ تو یوسف کے ابو یعقوب اپنے بیٹے کی جدائی میں اس قدر حزن و ملال کے شکار ہوئے کہ آنکھ کی بیلائی چلی گئی۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی لوگ غلہ لینے کے لیے تنگی کے سالوں میں جایا کرتے تھے تو حضرت یوسف نے بتایا کہ دیکھو میں ہی یوسف ہوں، تم نے میرے ساتھ کیا کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے حفاظت کی۔ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ کبھی ضائع اور برباد نہیں کرتا ہے۔ تمام لوگ شرمندہ ہوئے اور کہا کہ جاؤ اپنے اہل خانہ کو لے کر آؤ، ماں باپ کو لے کر آؤ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص لائی جاتی ہے، قمیص کرتا، اور ان کے آنکھ پر اور ڈال دی جاتی ہے قمیص کو، تو بینائی واپس لوٹ آتی ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام اپنے اہل خانہ کے ساتھ وہاں موجود مصر میں ہوتے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے یوسف علیہ السلام کو یہ مصر کی بادشاہت حکومت عطا فرمائی۔ تمام بھائیوں کو معاف کر دیا جنہوں نے جان لیوا حملہ کیا تھا، جان سے مارنے کی کوشش کی تھی۔ یعقوب علیہ السلام نے نہایت صبر کیا، صبر جمیل، بہترین صبر کیا حضرت یعقوب علیہ السلام، اور پھر سب کو جب حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس سب لوگ آئے، سب کو معاف کر دیا، کہا لا تثریب علیکم اليوم، تم پر کوئی سرزنش نہیں ہے، میں معاف کرتا ہوں، تم لوگوں نے میرے ساتھ شیطان کی وجہ سے کیا ہے۔ تو اس میں ایک واقعہ، ایک سیکھ یہ بھی ملتی ہے کہ آدمی معاف کرنا چاہیے، عفو درگزر سے کام لینا چاہیے، صبر کرتا رہنا چاہیے مشکل حالات میں، جس قدر حضرت یعقوب علیہ السلام نے صبر کیا تھا۔ سورہ رعد معنی ہوتا ہے بجلی کی چمک اور کڑک۔ اس سورہ کا نام بجلی کی چمک اور کڑک اس لیے رکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ذکر کیا ہے وہ بجلی کی چمک بھی کڑک بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ ایک دن بتایا ہم نے کہ دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح بیان نہ کرتی ہو۔ سورہ بقرہ میں فرمایا وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ۔ بعض پتھر بھی اللہ کے ڈر سے نیچے لڑک جاتے ہیں،
دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی تصویر بیان نہ کرتی ہو. چرند پدرند شجر حجر جو ہم دیکھتے ہیں، جس کو ہم نہیں دیکھتے ہیں، جس کو ہم بیکار سمجھتے، سب اللہ کی تصویر بیان کرتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن اے بنی آدم کی اولاد، ہم نے تم کو اتنی عقل نہیں دی ہے کہ ان چیزوں کی تسبیح کو، عبادت کے طریقے کو تم سمجھ سکتے ہو. سارے کے سارے لوگ، ساری مخلوق، دنیا کی ساری چیز اپنے اپنے حال سے اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، اللہ کی عبادت کرتی ہے، کسی کو شریک نہیں کرتی ہے. لیکن ایک جن اور ایک انسان ایک ایسی جماعت ہے جو اللہ رب العالمین کی بے شمار نعمتوں کے باوجود یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرنے لگتے ہیں. لیکن اللہ کے انسان اور جنات کے علاوہ کوئی بھی مخلوق اللہ کی یا کوئی بھی چیز اللہ کے ساتھ شریک نہیں کرتی، خالص اللہ کی عبادت کرتی ہے. اس لیے سورہ رعد، بجلی اور چمک، اس سورہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ انسان اس دنیا میں حقیقی سکون کی تلاش میں رہتا ہے. بہت سارے لوگوں کو آپ دیکھتے ہوں گے کہ ہر اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے اسے مال و زر سے نوازا، دنیاوی عیش و عشرت کے سارے سامان موجود ہیں، پھر کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب سکون نہیں ملتا ہے، چین اور آرام نصیب نہیں ہوتا ہے. طرح طرح کے جو ڈاکٹروں کے پاس وہ جاتا ہے، علاج کرتا ہے، لیکن اسے قرار نہیں ملتا ہے، سکون نہیں ملتا ہے. اے سی میں دن بھر رہتا ہے، کولر میں رہتا ہے، ہر طرح کے عیش و عشرت میں رہتا ہے، گاڑی بنگلے ساری چیزیں مہیا ہے، لیکن دلی سکون حاصل نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دلی سکون اگر حاصل کرنا ہے تو یہاں دلی سکون ہے. انسانی جسم کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنایا، تو انسانی جسم کو مضبوط رکھنے کے لیے، اس کے اندر انرجی اور طاقت رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے زمین سے اگنے والی چیزیں ہی متعین فرمائی. اللہ جات سے انسان کا جسم مضبوط ہوتا ہے، تناور ہوتا ہے. لیکن روح کو اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے ڈالی ہے، تو اس روح کو تازہ رکھنے کے لیے، اس روح کے سکون اور آتما کے سکون کے لیے یہ زمینی چیزوں سے نہیں ہو سکتی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. لوگوں سنو، دل کو حقیقی سکون اور آرام بس اللہ کے ذکر ہی سے نصیب ہو سکتا ہے. روح کو سکون کیسے مل سکتا ہے؟ بس اللہ کی یاد سے. اللہ تعالیٰ نے روح ڈالی، اس کا کنیکشن زمینی چیزوں سے نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ سے ہے. اس لیے کوئی انسان اگر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے تو اسے حقیقی سکون مل سکتا ہے، ورنہ دنیاوی جتنے بھی عیش و آرام کے سامان ہو، حقیقی سکون نہیں مل سکتا. بہت غریب فقیر مسکین آدمی بھی دیکھتے ہوں گے، آرام سے سوتا ہے، سکھ کی نیند لیتا ہے، بے خوف زندگی گزارتا ہے، وہ حقیقی سکون، دل کا سکون اسے حاصل ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. انسانوں اگر دلی سکون چاہتے ہو، آرام چاہتے ہو، آتما کو ٹھنڈا پہنچانا چاہتے ہو، روح کی تازگی چاہتے ہو، روح کی غذا چاہتے ہو، تو اللہ رب العالمین کو یاد کرو، اللہ تعالیٰ کو خوب یاد کرو. صبح شام کی دعا کا اہتمام کیا کرو، سوتے وقت کی دعا پڑھا کرو، نماز کے بعد دعا پڑھا کرو. اگر ان دعاؤں کا اہتمام کرتا ہے آدمی تو وہ اللہ کے نزدیک اللہ کو بہت زیادہ یاد کرنے والا ہے. وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ. اللہ کو بہت یاد کرنے والا ہے. کون انسان؟ جو صبح شام کی دعا کا اہتمام کرے، نمازوں کے بعد کی دعا کا اہتمام کرے، اور سوتے وقت کی دعا کا اہتمام کرے. اگر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے ان اوقات میں تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ انسان اللہ کو بہت یاد کرنے والا ہے. وہ انسان اللہ کو بہت یاد کرنے والا ہے، بہت ذکر کرنے والا ہے. اسی سورہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور بھی کئی چیزوں کا تذکرہ فرمایا. اس میں یہ بھی فرمایا کہ ہمیشہ نیک لوگوں کے ساتھ اللہ رب العالمین اچھا برتاؤ کرتا ہے. پریشانی اور مصیبتوں سے گزرنا تو ہوتا ہے، لیکن ہمیشہ کامیابی اور فلاح اور بہبود نیک لوگوں کے ساتھ ہے، اور ناکامی اور نامرادی برے لوگوں کے ساتھ ہے. سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا کہ بہت سارے رسولوں کو کہا گیا، ان کی قوم نے کہا کہ تم ہمارے یہاں سے نکل جاؤ، او لتعودن فی ملتنا، یا ہمارے دھر اور مذہب کو قبول کر لو. یہ گھر واپسی کا جو نعرہ ہے، ہر قوم نے اپنے نبی کو کہا ہے کہ ہماری زمین سے نکل جاؤ، او لتعودن فی ملتنا، یا ہمارے دھرم میں واپس لوٹ کر آ جاؤ. یہ کوئی نئی بات نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو زمین میں طاقت دیتے ہیں اور زمین میں قوت دیتے ہیں، اور ظالموں کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں.
تو اس لیے گھر واپسی، زمین خالی کرنا، زمین چھوڑنا، یہ ہمیشہ ایمان والوں کے ساتھ کیا گیا، یہ ہتھیار یہ ہمیشہ حربہ رہا ہے کافروں کا، مشرکوں کا، مسلمانوں کے ایمان والوں کو ڈرانے کا حربہ رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہم نے جستہ جستہ پچھلے دروس میں تذکرہ فرمایا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل کو لے کر کے اور ہاجرہ کو لے کر کے مکہ شہر آ گئے، اور اسحاق کو اور سارہ کو شام میں چھوڑ دیے تھے۔ جب مکہ بے آباد جگہ اور اللہ کا حکم ہو گیا کہ یہاں سے نکلو، تو اللہ رب العالمین کہ اس پاک زمین پر حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کر جانے لگے تو بڑا درد اور دکھ ہوا کہ ایک شیرخوار بچہ اور ایک بیوی جو ایسی جگہ میں ہے جہاں نہ کوئی آبادی ہے، نہ کوئی انسان ہے، بالکل سنسان جگہ، نہ کھانے کی چیز، نہ پینے کی چیز، اللہ تعالیٰ سے دل پر پتھر رکھ کر دعا کرتا ہے پہاڑی کے پیچھے جا کر کے، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون۔ پروردگار عالم، میں اپنی ذریت کو، اپنے بال بچوں کو، اپنی اولاد کو، اپنے اہل خانہ کو بے آب و گیاہ وادی میں، چٹیل میدان میں بس تیرے سہارا چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ تو لوگوں کے دلوں کو اس جگہ کی طرف مائل کر دے تاکہ لوگ نمازیں قائم کریں اور اس جگہ سے محبت کریں، اور اس جگہ میں رہنے والے کو تو روزی عطا فرما، پھل کی روزی عطا فرما۔ اور مزید دعا فرمائی حضرت ابراہیم علیہ السلام، وہ دعا ہم سب کو یاد کرنا چاہیے اور کرتے رہنا چاہیے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ بڑی اچھی دعا، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، پروردگار عالم مجھے نماز پڑھنے والا بنا، ومن ذریتی میرے بال بچوں کو نماز پڑھنے والا بنا، ربنا وتقبل دعا، پروردگار عالم تو دعا قبول کرنے والا، ہماری دعا قبول فرما۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی، پروردگار عالم مجھے معاف فرما دے، ولوالدی میرے والدین کو معاف فرما دے، وللمؤمنین سارے مسلمانوں کو معاف فرما دے جس دن حساب و کتاب ہوگا۔ اگر یہ ہم دعا کریں گے، حدیث میں آتا ہے کہ ہر مومن کے بدلے ایک ایک نیکی ملے گی۔ اگر ہم مومن آدمی کے لیے دعا کرتے ہیں تو ہر مومن کے بدلے ایک ایک نیکی ملتی ہے، تو کتنی نیکیاں ملیں گی۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ اگر آدمی اپنے پیٹھ پیچھے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے دعا کرتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ آمین آمین، اور اس کے لیے بھی وہ کچھ دے جو یہ دوسرے کے لیے مانگ رہا ہے۔ اس لیے دوسروں کو ہمیشہ دعا میں یاد رکھنا چاہیے، اپنے والدین کو، اپنے بچوں کو اور مسلمانوں کو دعاؤں میں یاد رکھنا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دعا اور فرمائی تھی مکہ شہر کے لیے، اپنا وطن بنانا تھا اسے، وہ شہر بنایا تھا، کہا رب اجعل، فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، فرمایا اے اللہ اس شہر کو، شہر مکہ کو تو امن والا شہر بنا دے، اور اس شہر کے رہنے والے کو تو پھلوں کی روزی عطا فرما۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اور ایک ایسا نبی بھیج جو نبی لوگوں کو دین کی تعلیم سکھائے۔ اپنے شہر کے لیے یہ دعا کی۔ سنت ابراہیمی کے ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے کہ آدمی جس شہر میں، جس ملک میں رہتا ہے اس شہر کے لیے دعا کرے، شہر کی امن و شانتی کے لیے دعا کرے، اللہ تعالیٰ سے شہر کی ترقی کے لیے دعا کرے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جیسے دعا فرمائی تھی۔ اور ایک چیز اور ہے، کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے، ایڈوانس ہونے کے لیے، ترقی یافتہ ملک بننے کے لیے 3 بیسک اور بنیادی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ سب سے پہلے امن۔ حضرت ابراہیم نے کہا اذ قال ابراہیم رب اجعل هذا بلدا آمنا، امن والا شہر بنا۔ جہاں امن نہیں ہے نا تو کچھ بھی نہیں ہے، بد امنی، ڈر اور بھے اور خوف ہے، وہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ سب سے پہلے چیز جو ضروری ہے ترقی یافتہ ملک بننے کے لیے امن ہونا چاہیے۔ دوسری کیا ہے؟ معیشت، اکنامک وہاں کی اچھی ہو۔ اور تیسری کیا ہے؟ حضرت ابراہیم نے کہا کہ نبی بھیج جو دین کی تعلیم سکھائے، ایجوکیشن۔ کسی بھی ملک میں اگر یہ 3 چیز ہے وہ ملک ترقی یافتہ ملک ہے، وہ ایڈوانس ملک ہے، بہت آگے بڑھا ہوا ہے۔ سب سے پہلی چیز کیا؟ امن۔ دوسری چیز کیا؟ معیشت۔ تیسری چیز کیا؟ علم، ایجوکیشن، گیان۔ یہ 3 چیزیں اگر ہیں تو وہ ملک